السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن جبیر اور حجاج کی گفتگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افجج الجہادی کلمۃ الحق کی عند سلطان جائر، بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بھی حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد الملک بن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی، اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلے میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا۔ یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکے کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے آخر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن جبیر کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں وہ ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ غرض بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اس کو غصہ نکالنے اور ان کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ سعید۔ میرا نام سعید ہے۔ حجاج، کس کا بیٹا ہے؟ سعید، جبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے اور جبیر کا مطلب اصلاح کی ہوئی چیز۔ اگرچہ ناموں میں معنی اکثر مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو ان کے نام اچھے معنی ہونا پسند نہیں آیا، اس لیے کہا، نہیں تو شکی بن قصیر ہے۔ شکی کہتے ہیں بدبخت کو اور قصیر ٹوٹی ہوئی چیز۔ سعید، میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج، تو بھی بدبخت، تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید، غیب کو جاننے والا تیرے علاوہ اور شخص ہے، یعنی علام الغیوب۔ حجاج، دیکھ میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید، تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج، اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید، اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید، وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج، خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید، میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج، میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید، جس چیز کا مجھے علم نہیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید، جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ حجاج، سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟ سعید، اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حجاج، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ سعید، اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتلا سکتا ہوں۔ حجاج، میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید، میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حجاج، تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید، میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج، تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید، کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج، میں تو ہنستا ہوں۔ سعید، اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ حجاج، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید، میری موت کا سبب پیدا کرنے والا
اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج: میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید: اللہ پر کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاج: میں کیوں نہیں جرت کر سکتا، حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید: میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنے کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج: ہم جو کچھ امیر المومنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید: میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید: یہ اچھی چیزیں ہیں مگر اپنی شرط کے موافق ہوں۔ حجاج: شرط کیا ہے؟ سعید: یہ ہے کہ تو ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہو، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے، اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ دے گی۔ حجاج: ہم نے جو جمع کیا وہ اچھی چیز نہیں۔ سعید: تو نے جمع کیا، تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج: کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ سعید: میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حجاج: تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید: ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج: بتلا کہ میں تجھے کس طریقے سے قتل کروں؟ سعید: جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج: کیا تجھے معاف کر دوں؟ سعید: معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور پوچھا تو ہنسا کیوں؟ سعید: تیری اللہ پر جرت اور اللہ تعالیٰ کی تجھ پر حلم سے۔ حجاج: میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤ۔ سعید: میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی، پھر قبلہ رخ ہو کر وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ما انا من المشرکین پڑھا، یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے، اور میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں مشرکوں سے۔ حجاج: اس کا منہ قبلے سے پھیر دو اور نصارہ کے قبلے کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا۔ چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ سعید: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ الْقَافِي وِسْرَ الرَّائِرِ، جدھر منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج: اوندھا ڈال دو، یعنی زمین کی طرف منہ کر دو، ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سعید: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج: اس کو قتل کر دو۔ سعید: میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے حجاج کو بھی حیرانی ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہ تھا، اس لیے ان کا خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا، بخلاف اور لوگوں کے کہ خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔